السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی آئی مسٹ سے یہ خواتین کی آواز بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، مدر بھی ہیں، مدر ان لا بھی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی فیلڈ کی کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں. اسپیشلی خواتین پہ زیادہ فوکس اس لیے رہتی ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت مشکل ٹائم دیکھا تھا جب وہ پڑھ نہیں سکی تھی. انہوں نے نہ صرف اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، آج میڈیکل میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہوئی ہیں. تھائی لینڈ، سری لنکا، ملیشیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اپنی خواتین کے لیے بہت کام بھی کر رہی ہیں، اور ان کی اپنی ایسوسیشن بھی، اس کی فاؤنڈر بھی ہیں. تو میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر انیرا تقی صاحبہ کی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی ڈاکٹر انیرا تقی شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مس مونا، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. بھائی کوئی تعریف کرے نہ کرے، ہم ایک دوسرے کی تو کر ہی سکتے ہیں. جی ہاں، بالکل ایسے ہی، اور تعریف تو کرنی چاہیے، اچھے کاموں کی بھی کرنی چاہیے. اور آپ تو ڈاکٹر ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کوئی بھی اچھی بات کر دینا پیشنٹ کی تو وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ میں سٹارٹ وہیں سے کرتی ہوں. میک اپ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے جو اپنی تعلیمی سلسلہ ہے وہ اپنی شادی کے بعد کنٹینیو کیا تھا. اور عام طور پہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ خواتین کا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اچھی بات ہے، ایک آپ کی زندگی کا قدرت کا ایک سرکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو کس طرح سے پرسو کیا پھر ڈیفینیٹلی میڈیکل کی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اور ابھی بھی آپ اپنا کلینک اور دیگر پیشنٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں؟ میرے پیرنٹس کی یہی سوچ تھی کہ بس ہمارے یہاں سب بچیوں نے میٹرک کیا ہے، ان کی شادی ہو گئی، تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے. اور اس بات کو کا میں کریڈٹ جو ہے میں اپنے ٹیچر کو دیتی ہوں. میٹرک کے ایون پیپرز بھی نہیں ہوئے تھے اور میری شادی کی بات ہو گئی تھی. تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ان ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ بچی کلاس میں اتنی افسردہ سی کیوں ہے. تو سر نے کہا کہ بیٹا سب ٹھیک ہے. میں نے کہا جی سر. سر نے کہا ٹھیک ہے، کلاس کے بعد جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا تو میں تو رو پڑی کہ کیا ہوا. میں کہا سر میری شادی ہو رہی ہے. تو سر نے کہا یہ خوشی کی ہاں یہ تو خوشی کی بات ہے، اب رو کیوں رہی ہیں. میں کہا سر مجھے پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں. میں کہا سر میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بچی ہوں، میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں آگے نہیں پڑھایا جاتا ہے. تو سر کو میں سلام پیش کرتی ہوں، آج بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں. آج میں جو بھی کچھ ہوں مس مونا سر کی وجہ سے ہوں. سر مشتاق سولنگی، آپ کا بہت شکریہ. آپ جہاں کہیں پہ بھی ہیں دنیا میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، صحت دے. سر نے آ کر مس مونا میرے پیرنٹس سے بات کی. پھر میں جس کوچنگ میں جاتی تھی وہ گھر کے بالکل سامنے ہی تھا. انہوں نے میرے والد صاحب کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ کی بچی ذہین ہے، پڑھنا چاہتی ہے، آپ پلیز اس کو سپورٹ کریں، ایٹ لیسٹ گریجویشن تو کرائیں. تو بس پھر میرے پیرنٹس نے اتنا مجھے دیا کہ ہاں مجھے گریجویشن کرنے دیا، اور گریجویشن کرنے سے بھی پہلے ہی رزلٹ سے پہلے ہی میری شادی کر دی تھی. اچھا، یعنی آپ کی شادی ہونے والی تھی، آپ کے سر نے بات کی تو شادی پوسٹ پون ہو گئی، پھر آپ کی گریجویشن تک. اچھا، یہ تو سر تو بہت اچھے تھے، پھر تو آپ کے ہسبینڈ وہ بھی اچھے تھے کہ انہوں نے اتنا ویٹ کیا. بس ہوا، مطلب آپ نے دیکھیں وہی بات ہے، جب نصیب ہونا ہوتا ہے، جب شادی ہونی ہوتی ہے، جب بچے ہونے ہوتے ہیں، تو مطلب قدرت کا نظام ہے، کوئی پھر روک نہیں سکتا. تو اوور آل جو ایکسپیرینس تھا، دیگر ڈاکٹرز تھے، ان کے ساتھ آپ کی کیسی ملاقات رہی؟ پھر ڈیفینیٹلی ابھی ہم نے بات کی خواتین کی پڑھائی کے اوپر، تو وہ خواتین کے لیے تھوڑا سا وہاں ٹریول کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہی سمجھتے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ صرف گھرداری تک ہی ہوتی ہیں. تو وہ کیسا امپریشن رہا تھا؟ جی ہاں، یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، اور ایک اکیلے جانا، یہ بھی میں نے روایت تھوڑی کہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں نا اور ہم لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کر دیں نا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مس مونا. ایسا ہی ہے. تو ہمیں جو ہے ایک ریس کا جو گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کے کان بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا ہاف آئیز بھی نا کور ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی صرف گول پہ نظر رکھ سکے. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں جو بھی مقام حاصل کیا ہے، اپنے گول کو اچیو کیا ہے، وہ اسی طرح سے کیا ہے کہ لوگوں کا کیا ہے انہیں کہنے دو، مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے. اور پھر جب آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں پھر وہی سب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ایسا ہی. اچھا، مجھے دو چیز جاننی ہے. ایک تو چیز یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جس طرح سے آپ کے پیشنٹس ہیں کلینک کو آپ دیکھ رہی ہیں، تو اس میں اب آپ کے ہسبینڈ آپ کا ساتھ دیتے ہوں گے، ایک چیز. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ڈیفینیٹلی اب آپ نے جو کام کیا اس سے دیگر خواتین کے راستے آپ کی فیملی میں کھل گئے ہوں گے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے بعد کسی کو وہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑی اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، مجھے پروفیشنل لائف میں آنا ہے. یہ اسٹرگل کسی اور کو نہیں کرنی پڑی، اور ہسبینڈ نے ڈیفینیٹلی ساتھ دیا. میں نے شادی کے بعد نہ صرف DHMS کیا بلکہ کراچی یونیورسٹی سے IR میں ماسٹر بھی کیا. ویری نائس. جی ہاں، اور میں مختلف سیمینار اور ورک شاپس میں جاتی رہی ہوں، انٹرنیشنلی اٹینڈ کیے ہیں.
تو اس میں اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے ماشاءاللہ یو ہیو کڈس، تو آپ ان کو کیسے مینیج کرتی تھی؟ چھوٹے بچے ہوتے تھے جب آپ یہ پڑھ بھی رہی ہوتی تھی سب؟ یہ میں نے اتنا مشکل کام کیا ہے کہ صرف سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں ماسی صبح 6 بجے آتی تھی، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، 4 سال کا DHMS ہے، اس کے بعد بھی 2 سال میں نے آگے بھی پڑھائی کی، اور صبح 6 بجے ماسی آتی تھی اور میں 7:30 بجے گھر سے نکل جاتی تھی، اور بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے چائلڈ ڈیولپمنٹ میں میرے بچے پڑھتے تھے پریپریشن سینٹر میں، اور پھر میں خود جا کے ریگولر میں نے پڑھائے۔ ایک میری فیملی میں خاتون تھی، ان کے الفاظ مجھے ہمیشہ یاد آتے تھے، جب میں کبھی تھک جاتی تھی وہ کہتی تھی محنت کرتے ہو نا اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا تو ہی ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو، راستے کی جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اب بس اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرتے رہیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ ایسا ہی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی چیز یہ کہ آپ کی جو ویلفیئر ہے، ایسوسیشن ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس میں بھی فوکسڈ ہیں خواتین کو رکھتے ہوئے۔ مس مونا ایسا ہے کہ جب سے میں ڈاکٹر بنی ہوں میں فری میڈیکل کیمپس کرتی آ رہی ہوں، تو اس وقت میں مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے فری میڈیکل کیمپس میں نے کراچی کے ہر علاقے میں کیے ہیں، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، بلدیہ، نارتھ کراچی، تمام علاقوں میں کیے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کریے، میں آپ کو اس سوال پہ واپس آؤں گی، کیونکہ میں ایسی گلیوں سے گزرتی ہوں، کراچی میں رہتی ہوں، شاید اللہ از ویری کائنڈ، ہم جس فیملی میں پیدا ہوتے ہیں ہم نے وہ زندگی شاید کراچی میں نہیں دیکھی ہے، اور میں حیران ہوتی کیونکہ اب آپ کا ایکسپیرینس ہوگا نا، آپ نے وہاں جگہ کیمپ کیا، کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا دڑبہ ہے جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، گاڑی گزرتی ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ایک کمرے میں پتلی سی گلیاں ہیں، پتہ نہیں یوں کر کے جا رہی ہیں، میں کہتی ہوں کہ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ تو ایسے کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، لوگوں کے مسائل دیکھے ہوں گے، تو اگر آپ اس بارے میں چیزیں شیئر کر سکیں تو میں خود بھی سننا چاہتی ہوں۔ ہاں میں نے اس کا کئی مرتبہ ذکر بھی کیا ہے مختلف چینلز پہ، جب میں فری میڈیکل کیمپس میں جاتی ہوں میں بچوں کو دیکھتی ہوں، جو 8 سال کا بچہ ہے وہ 8 سال کا نہیں لگتا، اور جو 12 سال کے 15 سال کے بچے بچیاں ہیں وہ بھی اپنی ایج لمٹ سے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اس کا مین ریزن تو ظاہر یہی ہے، غربت ہے، میل نیوٹریشن ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن وغیرہ تو نہیں ہے، تو میں دیکھتی ہوں جو وہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں، اور میں بہت حیران ہوتی ہوں مس مونا کہ وہ ٹوٹل ہاؤس وائف ہیں، وہ گھر میں رہتی ہیں اور ان کے 2-3 بچے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کتنے گلاس پانی پیتے ہیں، اس نے کھانا کب کھایا یا نہیں کھایا، وہ واش روم میں کتنی دیر بیٹھتا یا بیٹھتی ہے، بچے کو انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور وہ ہنستی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا کام تھوڑی ہے، ہمیں کیا پتا، کیوں نہیں، تم ماں ہو، کیوں نہیں پتا آپ کے بچے کا پیٹ اتنا ٹمی اتنا ٹائٹ ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں دوسروں کے بچے 12-15 سال کے، ان کی کیا ہائٹ ہے، ان کی کیسی صحت ہے، اور آپ کے بچے کی کیسی صحت ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ ماؤں کو چاہیے کہ جب آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا کہ ہاں مجھے شادی کرنی چاہیے اور بچے ہوں گے، مجھے ان کی تربیت کرنی ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینکلی اسپیکنگ، کہ میں نے ایسی بھی میرڈ خواتین دیکھی ہیں بیچاری جو اوپنلی اپنی چیزوں کو ڈسکس نہیں کر پاتی ہیں، ڈاکٹرز کے سامنے بھی نہیں، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسی پیشنٹس آتی ہیں؟ اور ایک امپورٹنٹ چیز میں کر ہی لیتی ہوں کہ سم ہاؤ، مطلب اپنے الفاظوں میں، کہ اب تو وہ زمانہ بھی گیا کہ لڑکیاں ایک سرٹن ایج 25 یا 30 سال میں شادی، اب تھوڑے لیٹ شادیاں کر رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید اپنی کیریئر کی وجہ سے جو بھی ہے، تو ان کو کچھ پھر آگے پرابلمس رہتے ہیں، اور ان میچور خواتین ہوتی ہیں لیکن وہ شاید اپنی سوسائٹی معاشرے سے ڈرتی ہیں، اور وہ پھر وہ بھی نہیں بات کر پاتی۔ جی ہاں ایسا ہوتا ہے، وہ بچیاں، وہ خواتین جن کی شادی کسی بھی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، تو پھر 4-5 سال کے بعد پھر ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اب بچے ہو ہی نہیں سکتے، انفرٹیلیٹی کا کیس اپنے آپ کو شمار کرنے لگتی ہیں، حالانکہ اب جدید طریقہ علاج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں بھی ہم سملر ریمیڈیز پہ کام کرتے ہیں، اور میں تو مائنڈ سائنس کی ڈاکٹر ہوں، تو ان سے پھر ان کی ہسٹری بھی لیتی ہوں، یقیناً کوئی نہ کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے، یا کوئی ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، یا ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں اب نہیں ہو سکتے بچے، تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، مایوس نہ ہو۔ ٹرسٹ کیسے جیتتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں، یہ بتائیں نا، اس ٹیکنیک پہ ہم بات کرتے ہیں نا، مطلب میں نے ابھی یہی کہا کہ ڈاکٹر سے بھی کھل کے بات، تو آپ اتنی اچھی کیوں کہ کھل کے بات کر لیتے ہیں؟ میں نے مائنڈ سائنس کے حوالے سے کام کیا ہوا ہے، اور میں ریکی ماسٹر بھی ہوں۔ اچھا بھائی، نائس۔ جی ہاں، تو جب ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں ہیل ہو رہی ہوں، مجھے کوئی سن رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی بات کہتی ہیں۔ یو آر گڈ لسنر۔
جی ہاں الحمدللہ مجھ میں یہ بہت اچھی کوالٹی ہے, میں کافی دیر تک سن لیتی ہوں کسی ایک کو بھی. رائٹ, اور پھر آپ کو ہسبینڈ آپ کو گھر میں سنتے ہوں گے؟ نہیں ان کو بھی میں ہی سن لیتی ہوں. اچھا ان کو ویری نائس. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ سے جس طرح سے آپ کی ویلفیئر کی میں بات کرنا چاہوں گی, تو اس میں خواتین کی آپ میڈیکل چیک اپ کی بات کر رہی ہیں, کیمپس کی بات کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پہ آپ فوکسڈ ہیں, یہ صرف جنڈر جو ہے اسپیشلی ہیلتھ یا خواتین ہی ہیں؟ ہیلتھ کے علاوہ ہم پلانٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. اچھا ویری نائس. ہاں پلانٹیشن پہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کو لے کر, یوتھ کو لے کر کام کر رہے ہیں. اور یہ جو میری این جی او ہے, یہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں نے سوچا کہ میں تو کام کر ہی رہی ہوں لیکن میرے بعد کون, اس لیے صرف 3 سال پہلے میں نے اپنی این جی او رجسٹر کروائی, تاکہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں نہ رہوں تو میرے بچے اسی طرح فلاح بہبود کا کام کرتے رہیں, یہ جاری رہنا چاہیے. اب مجھے بچوں کی آپ نے کہا آپ کی بات کون, تو ماشاءاللہ یہ لیگیسی آپ کے بچے بھی اس چیز کو فالو کریں گے. تو آپ کی جو بچے ہیں کن کا دھیان آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی میری ماما جو ہے ڈاکٹر ہے, مجھے بھی یہ کرنا ہے؟ نہیں ڈاکٹر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. بچوں نے میتھس پڑھایا, کامرس لی ہے, اور میں نے بچوں پہ فورس بھی نہیں کیا. اور ایک بچے کے پاس میرے پاس آئی ٹی ہے, ماسٹر کیا اس نے این ای ڈی میں, اور ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ہے اس میں. تو میں نے بچوں پہ فورس نہیں کیا, ان کو یہ کانفیڈنس دیا کہ چوز آپ کو کرنا ہے اور پھر آپ کو پروو بھی کرنا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے, ہاں بس میں اتنا چاہتی ہوں. اور الحمدللہ میرے بچے ایسے ہیں بھی کہ وہ فلاح بہبود کے کام میں, لوگوں کے کام میں, سپورٹ میں. ایون جیسے کچھ خواتین آ جاتی ہیں, میرے پاس کچھ سامان ہے, سیونگ مشین ہے, راشن ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا تو بچے, ہم فرسٹ فلور پہ رہتے تو بچے چھوڑ کر آتے ہیں. میں آپ کے ہسبینڈ والی سوال پہ آ جاؤں تو پھر اب ہسبینڈ تھوڑا فخر محسوس کرتے ہیں, کیونکہ اصل جو ٹائٹل ہوتا ہے ہماری خواتین کا, ٹو بی ویری آنیسٹ, دنیا میں جتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں, اگر وہ گھر میں کامیاب ہیں, جو ذہنی سکون گھر میں ہے, تو یقین مانیں جو باہر کی چیزیں ہیں آپ صحیح طرح سے انجوائے کر سکتی ہیں. یہ حقیقت بات ہے, آپ کا سکون آپ کے گھر میں. ایسا ہی میرے ہسبینڈ نے فرسٹ ٹائم جب مجھے ایڈمائر کیا, بہت اچھا کیا, جب میں نے اپنے فرسٹ چائلڈ کا بی وی ایس پارسی ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروایا. بہت اچھی آپ نے بچوں کو سب کو ایجوکیشن دیا. میرے سب بچوں نے بی وی ایس سے پڑھایا, اور اس وقت میرے ہسبینڈ کے یہ الفاظ تھے میرے لیے, آج میں تم سے ڈرنے لگا ہوں, تم کچھ بھی کر سکتی ہو. ویری نائس. اور یہ وہ ڈر, مطلب ڈر, دیٹس ناٹ ڈر, دیٹس محبت, سارٹ یہ آف محبت ہے کہ آپ نے وہ تعلیم حاصل کی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو مائیں تعلیم حاصل نہیں کرتی وہ اچھی مائیں نہیں ہوتی, لیکن ان کو بہت اچھی سوجھ بوجھ, آج کل کا جو زمانہ ہے وقت کے ساتھ, بچے تو آج یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا, ایسا ہی ہے نا. تو کمپٹیشن اب بچوں اور پیرنٹس کا ہونے لگ گیا ہے, ایسے ہی ہے گھر میں. تو آج کل ضروری ہے کہ ہر پیرنٹس کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو اسٹائل بھی دینا ہے پلیز, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو کیونکہ بچے جو باہر سے سیکھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ تو سادے ہیں, آپ تو ایسے, یہ بڑی حقیقت بات ہے. تو آپ اس بارے میں, پیرنٹنگ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ سب سے پہلی بات میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ جو گھر کا مرد ہے اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے. ویری نائس. بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں نا, وہ جب سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج اگر مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے تو وہی بچے آگے جا کے معاشرے میں دوسری خواتین, اپنی بیوی کی بھی اور دوسری خواتین کی بھی عزت کریں گے. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو کانفیڈنس دینا چاہیے, ان کا مذاق نہیں بنانا چاہیے, اور ان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے. ہمارے سامنے نیوٹن کی مثال ہے. نیوٹن کو جو ہے ان کے پرنسپل نے جو ہے اسکول سے باہر کر دیا تھا, اور یہ کہا تھا, ان کی ماں کو یہ کہا تھا کہ آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہمارے بچے اسکول میں پڑھ سکے. ایک لیٹر دیا گیا تھا, انہوں نے اس لیٹر کو جب پڑھا تو اس کی ماں نے تو وہ رونے لگی تھی. بچے نے پوچھا کیا ہوا نیوٹن نے, انہوں نے کہا نہیں تمہارے پرنسپل نے یہ کہا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کو بند کر کے اپنے باکس میں رکھ دیا تھا. ماں کی ڈیتھ کے بعد نیوٹن نے جب اس کو کھولا تو حیران رہ گیا اور رونے لگا کہ آج اگر میری ماں مجھے سچ بتا دی تھی تو ایسا نہیں ہوتا. اور پھر وہی ماں ہی تھی جو بچے کو لے کے گارڈن میں, پارک میں لے کے بیٹھتی تھی, اور وہ سیب گرا تو ان کے ذہن میں خیال آیا سیب نیچے کیوں گرا, اور وہاں سے پھر نیوٹنس لا بنے, اور سب کو پتہ ہے نیوٹنس کہاں پہنچا. تو ماں کی انکریجمنٹ, فادر کی انکریجمنٹ بچے کو بہت آگے تک لے کے جاتی ہے. اگر ہم بچے کو صرف یہ کہہ دیں نا تم بیسٹ ہو, تم نے اچھا کیا ہے, اور کوئی بات نہیں اگر مارکس اگر کم آئے تو دیکھو تمہارے اندر اور بھی تو کوئی اسکلس ہوگی نا. میرا ایک بیٹا پڑھنے میں زیادہ اچھا نہیں تھا, تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اور اسکلس ہیں, وہ کھانا اچھے بنا لیتا ہے میرے ساتھ کھڑے ہو کے شوق سے. میں نے اس کو ماسٹر شیف کا کورس کرایا, آج ماشاءاللہ وہ ماسٹر شیف ہے اور سعودی عرب میں بہت کامیاب ہے. ویری نائس, ویری نائس. اچھا کیونکہ میں نے شاید یہ بھی ہے ہومیوپیتھی میں ذرا آپ کی روح سول کو بھی پڑھایا جاتا ہے, تو میرے خیال سے آپ کو اس میں بھی آسانی رہی ہے. ایم آئی رائٹ؟
होम्योपैथिक में जी हाँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के अलावा साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। और मैंने तो माइक्रोबायोलॉजी भी, क्योंकि बीएससी किया था माइक्रोबायोलॉजी में, तो 2 साल वो भी पढ़ी है। तो इन सब चीज़ों से हेल्प तो मिलती है। ज़्यादा हेल्प जो है वो मुझे माइंड साइंस के हवाले से मिली जब मैंने माइंड साइंस के कोर्सेज़ किए। डॉक्टर मोइज़ हुसैन मेरे उस्ताद हैं, मुझे उन पे बड़ा फ़ख्र है और मैं उनको हमेशा थैंक्स कहती हूँ। उनके मशवरों से, उनके तजर्बों से, उनके क्लासेस से आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैंने जो अचीव किया है उसमें उनका बड़ा हाथ है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे टीचर्स अच्छे मिले। मैं यही कह रही थी कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको टीचर उस्ताद अच्छे मिले। जी हाँ, क्योंकि जिसका वक्त उस्ताद हो ना तो वो फिर बड़ा हाँ, उसको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा ही है। तो माशाल्लाह इस मामले में आप ब्लेस्ड हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने बच्चों को अपनी डेफिनेटली वो फ्रीडम हर चीज इस तरह से दी, लेकिन आज आपके बच्चे और आपकी फैमिली, स्पेशली फैमिली, अब वो देखती है पीछे मुड़ के और आपकी इस कामयाबी को, हर चीज को, तो वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और अब क्या कहते हैं? प्राउड करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। और सबसे बढ़ के मेरी मदर, मेरी अम्मी के अल्फाज हैं कि मेरी बेटी को कोई रात के 2 बजे भी कहे तो ये उसके साथ खड़ी होगी। अच्छा भाई, अच्छा आप सबसे बड़ी थी? मैं सबसे बड़ी हूँ। तो उसके बाद जो छोटे बहन भाई उन्होंने फिर उस तरह से अपनी तालीमी? जी हाँ, मैंने अपने सब भाई बहनों को भी पढ़ाया। वेरी नाइस। हाँ, सब भाई बहनों को पढ़ाया। मुझे खुद पढ़ने का शौक था तो भाई बहनों की तरफ भी तवज्जो दी। उनके रास्ते खुल गए ना, तो उन्होंने उनके रास्ते भी खुल गए। मैट्रिक से ज्यादा उन्होंने ग्रेजुएशन, फिर मास्टर सबने किया। उन्होंने कहा बड़ी ने पढ़ा है तो भाई बाकी क्यों रहे? सबने मास्टर किया। मेरी छोटी यंगर सिस्टर ने तो आईबीएस से टॉप किया है। अच्छा, गोल्ड मेडल मिला है। जी हाँ। तो उसकी एक्चुअली रोल मॉडल तो आप ही हैं ना, इंस्पिरेशन तो आप ही हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, मैंने हमेशा इनकरेज किया, मोटिवेट किया तो वो कि तुम करो, तुम कर सकती हो। वो देखें, एक जिंदगी में जो पहला जो सफर, जो कदम होता है ना, वो मुश्किल होता है। बाकी अगर जब एक काम कर लिया जाए तो बाकी के लिए आसानी होती है। जी हाँ। तो वो तो कुर्बानी, वो टाइम तो आपने देख लिया था, तो अब उनके लिए तो आसानी थी। जी हाँ, तो आसानी भी है और साथ में सपोर्ट भी तो है ना। हाँ, तुम करो। अगर कोई एक आपको लाइफ में ये कहने वाला मिल जाए ना कि तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, हाँ तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, तो ये मैं समझती हूँ बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और पेरेंट्स को जरूर ये बच्चों के साथ कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि हाँ तुम कर सकते हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने श्रीलंका की बात की कि वहाँ आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो आई जस्ट वांट टू नो कि देयर सर्टेन कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ इरादा है कि आपका कि इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ? जी हाँ, मैं मलेशिया भी गई थी और हमने थाईलैंड में भी प्रोग्राम किया था। वेरी नाइस। जी हाँ, जाती रही हूँ। नहीं, इसके अलावा आप कौन सा इरादा है कि वहाँ पे जाना है? क्योंकि वी हैव सीन आवर बेस्ट डॉक्टर्स इन यूएस, यूरोप, दुनिया भर में हमारे बेहतरीन बेस्ट डॉक्टर्स हैं। मैं ये चाहूँगी कि अक़वाम मुत्तहिदा में अगर मुझे मौका मिले वेरी नाइस तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और उन्हें बताऊँ कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना हैं और हमें भी मौके मिल रहे हैं। बिल्कुल, नहीं, वेरी वेरी नाइस। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो खातून की आवाज़ होती है, जी हाँ, मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन उसका एक अलग इंप्रेशन जाता है क्योंकि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं खवातीन की हवाले से एक अलग तासुर अभी भी पाया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है, मैं ठीक कह रही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी भी पाकिस्तान को खवातीन के मामले में यही समझा जाता है कि एक पसमानदा मुल्क है और इनकी जहनियत ऐसी ही है, ये खवातीन को आगे पढ़ने नहीं देते हैं। और किसी हद तक जो है आप देखें कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी तो देहात में रहती है, तो वहाँ पे एजुकेशन ना होने के बराबर है। आपने बताया था कि वहाँ खवातीन, वहाँ जो जिना यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली, तो वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बेसिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मदर सुनती नहीं है। तो मुझे आज सुनो नो, ठीक है आप एज बीइंग अ डॉक्टर इलाज तो कर ही रही हैं, तो क्या आप उनको वो कॉन्फिडेंस या काउंसलिंग आपने उनकी की ताकि वो आगे इस मसले से खुद भी जो है, डेफिनेटली हर जगह तो डॉक्टर अनीला नहीं होंगी ना, तो खुद इस मसले को फेस कर सके और वो कॉन्फिडेंस हासिल कर सके और अपनी मदर्स को भी समझाएं कि देखें ये हमें एक इशू है और आप इसको समझें? जी हाँ, इस सिलसिले में उस बच्ची की तो हमने की, सही है। और इसके अलावा भी हम खवातीन के हवाले से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार और वर्कशॉप करते रहते हैं, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए और ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि इस किस्म के कोई भी प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें कोई शर्म और झिझक की बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ बॉडी है और इसको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है वो करवाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, तो वो बात समझ आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आपने कहा ना पहला जो जिहाद होता है ना वो आपके अपने घर से होता है, फिर आपकी पड़ोस और दीगर चीज़ों में होता है। अभी आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की तो मुझे अच्छा भी लगा, मुझे ये लगा कि हम अपने माशरे में वो चीज़, वो रोल अदा कर रहे हैं
تو یہ کاؤنسلنگ از ویری مچ امپورٹنٹ, اور یہ آپ جیسے رول ماڈل, آپ جیسے خواتین ہی ہماری بچیوں کو دے سکتی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب ڈیفینیٹلی ہماری دیکھنے والی جو لڑکیاں ہیں اسپیشلی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, جو آ بھی رہی ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور پیرنٹس کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گی جو جن کے گھر میں رحمت ہے, برکت بھی ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. ہاں جی. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بچیاں رحمت ہیں, آپ کے پاس بیٹیاں ہیں, آپ بہت خوش نصیب ہیں. ان کی تعلیم پہ ضرور توجہ دیں, تربیت پہ توجہ دیں, ان کو صبر اور تحمل کے ساتھ ساتھ اگر ان پہ کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہے تو اس کے لیے آواز اٹھانا ضرور سکھائیں, اور ان کو یہ ضرور بتائیں کہ دیکھو بیٹا, تم گھر سے باہر جا رہی ہو, تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہو, یا آپ کی شادی ہو رہی ہے, دونوں صورتوں میں ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ پلیز, میں یہ ایک میسج دینا چاہوں گی, مجھے بہت اس بات پہ دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ بچیاں شادی کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ سن کے دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس میں پیرنٹس کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا کہ تم جاؤ تو بس تمہاری وہ آئے میت آئے, بس جیسے بھی یہ گزارا کرنا ہے. تو میں اس پروگرام کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں, بچیوں کو پڑھائیں بھی اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں. وہ رحمت ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے رحمت ہی رہیں گی, یقین مانیں. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنا اچھا میسج دیا, اور میں اس کا ایک سولوشن بھی دیتی ہوں اپنے ایکسٹرو میں. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ, گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, یہ تھی مائی ریئل پاکستانی ڈاکٹر انیلا, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں واقعی انہوں نے بات سچ کی کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے پھر بعد میں وہی بچیاں بوجھ لگنا لگتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ میں سب والدین سے کہتی ہوں, پلیز جن کے یہاں دیکھیں بچیاں جو محنت کرتی ہیں شادی کے بعد بھی کرتی ہیں, اگر ہو سکے لائف میں آپ لوگ جہیز مت دیا کریں, دیا ہی نہ کریں. آپ بچی کے نام کوئی پراپرٹی کر دیں یا گھر دے دیا کریں. ایٹ لیسٹ اگر وہ ایک گھر سے نکالی جاتی ہے تو اس کے پاس ایک چھت تو ہو, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ سوچ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں, مطلب بچیاں ہیں اسپیشلی پیرنٹس کے, تو بچیوں کے نام یہ ضرور کر لیں, گھر چھت دے دیا کریں. تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایسی خواتین کو کہ اسپیشلی پھر نہ اپنے گھر کی رہتی ہیں نہ اپنے ہسبینڈ کے گھر کی, زمانے کی وہ ٹھوکریں کھاتی ہیں. حقیقت بات ہے, یہ بڑی کڑوا سچ ہے ہمارے معاشرے کا, لیکن اس میں ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.